بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت سارے موضوعات ہیں۔ ایک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ تھی اور ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا کل ایک بار پھر اجلاس ہے۔ یہ پی ڈی ایم آپ کو پتہ ہے پچھلے سال بنی تھی، حکومت گرائیں گے، حکومت جانے والی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ حکومت نہیں گئی، پی ڈی ایم کی ایک جماعت چلی گئی، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا، ان گناہگار آنکھوں نے بھی دیکھا کہ ایک بڑا حصہ پی ڈی ایم نے صرف کیا حکومت کے بجائے ایک دوسرے کے خلاف بیان داغنے میں۔ بہرحال اب پی ڈی ایم کل جب اجلاس ہو رہا ہے تو پی ڈی ایم کیا کر لے گی؟ کیا عملاً پی ڈی ایم غیر فعال، بلکہ مطلب کیا ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے؟ ایسا نہیں کہ ایگزسٹ نہیں کرتی پی ڈی ایم، مجھے تو ایسا لگتا ہے فار آل پریکٹیکل پرپسز۔ تو کیا ہوگا ذرا دیکھتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے انہوں نے بڑی تنزیہ آج بھی گفتگو کی ہے، اور اپوزیشن کے حوالے سے کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں ہیں پی ڈی ایم میں، چلیں آپ ہمارے بغیر وہ کر لیں جو ہمارے ساتھ آپ نہیں کر پا رہے تھے، اب آپ ذرا لے لیں ان سے استعفے، اب آپ دھرنا بھی دیں، اب آپ بھیجیں ان کو گھر۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم تو آج بھی کہتے ہیں اپوزیشن ساتھ ملے، اور ہم پہلے پنجاب کی حکومت گراتے ہیں، پھر وفاق کی گراتے ہیں۔ تو یہ بھی ہم نون لیگ سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ جو پیشکش ہے جو شاید محدود مدت کے لیے بھی نہیں ہے، کب سے وہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں، تو اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ عمران خان صاحب پیپلز پارٹی کو سندھ میں، پی ٹی آئی کو سندھ میں اپنے قدم جمانے ہیں، اور آج عمران خان صاحب بھی وہاں پر گئے ہیں، کراچی گئے ہیں، اور وزیر اعلیٰ سندھ کو انہوں نے لفٹ نہیں کرائی ہے۔ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، سندھ کابینہ کے معزز اراکین شکوہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ جی وہ آئے اور ہمیں بتایا بھی نہیں، ہم تو انتظار کرتے ہی رہ گئے۔ تو ذرا پورے سیاسی منظرنامے میں ہم بات کریں گے، اور یہاں بڑے معزز مہمانان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ تاج گل وزیر صاحبہ تشریف فرما ہیں، اسٹیٹ منسٹر فار کلائمیٹ چینج، بہت بہت شکریہ۔ آپ سے یہ بھی جاننا ہے کہ یہ سیاسی کلائمیٹ بھی چینج ہو رہا ہے کچھ، یا سارے کا سارا وہی ہے؟ میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے پروگرام میں، ایم این اے اور وائس پریزیڈنٹ پی ایم ایل این، سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ اور سردار نبیل کپور صاحب بہت جلد ہمیں جوائن کریں گے کراچی سے۔ ہم کراچی ہیں، ہم اسلام آباد ہیں، نبیل کپور صاحب کراچی چلے گئے، تو یہ آنکھ مچوری چل رہی ہے۔ بہت شکریہ نبیل کپور صاحب۔ سر پہلے بتا دیں، کل پی ڈی ایم کا اجلاس ہے، کیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم فار آل پریکٹیکل پرپز اب ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اب یہ ہے کہ جلسہ ہوگا، یعنی کل پریس کانفرنس ہو جائے گی، پھر ایک پریس ریلیز بھی آ جائے گی، پھر 25 دن بعد ایک جلسہ ہو جائے گا، پھر 20 دن بعد، ایسے ہی چلتا رہے گا۔ ابھی بس ایسے ہی ہے کام۔ شکریہ وسیم۔ میں پہلے تو گزارش کر دوں کہ پی ڈی ایم بننے کا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا خالی کہ صرف حکومت گرانا ہے، لیکن ایک بڑا مقصد تو یہ تھا، بڑا مقصد جہاں بہت سے مقاصد تھے اس کے بننے کے، اس میں ایک یہ بھی تھا۔ سب سے بڑا مقصد کیا تھا پی ڈی ایم بننے کا؟ سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ آئین قانون کی بالادستی کے لیے جدوجہد کرنا، آئین قانون کے مطابق اداروں کو پابند کرنا، اپنی ڈومین میں رہ کر تمام کام کریں، اور خاص طور پر پارلیمنٹیرین کے بارے میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑے خرابی کے موجب بنتے ہیں، ان کو پابند کرنا کہ ہم کندھا نہ دیں غیر آئینی جو کوئی رول ہوتا ہے قوتیں ان کے لیے۔ اگر یہ بھی سب سے بڑا مقصد تھا تو اس میں بھی یوں ناکامی نہیں ہو گئی کہ آپ کا ہی ایک دھڑا نکلا جس کا نام پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور آج وہ اعلی کار بنا ہوا ہے۔ آپ لوگ آپ کیا نہیں بنا ہوا آپ کے خیال میں؟ اچھا میری عرض سن لیں، اس میں بھی یہ تو جواب وہ دیں گے، مگر میں اب جو کہنا چاہ رہا ہوں، جو میں نے اپنا مدعا پیش کیا پی ڈی ایم کا، اس کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ ہم نے وہ حاصل کر لیا، مقصد حاصل کر لیا پی ڈی ایم نے اپنا۔ یہ خبر دی آپ نے مجھے، یہ میری عرض سن لیں کیسے؟ یس، کہ ہم گھر گھر تک یہ پیغام لے کر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے کہ آج پاکستانی قوم جو ہے وہ اس چیز پر متفق ہوتی جا رہی ہے کہ آئین قانون کی بالادستی کے بغیر، ووٹ کو عزت دیے بغیر ہم پاکستان کو اس مشکل سے نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کا پیغام پہنچ رہا ہے، اور ظاہر قوم کیا چاہتی ہے پتہ چلتا ہے الیکشن سے، وہ یا یہ جیتتے جا رہے ہیں یا وہ جیتتے جا رہے ہیں دوسرے نمبر پہ، آپ تو تیسرے نمبر پہ آ رہے ہیں۔ اچھا وہ بھی وجہ سن لیں، مگر جو قوتیں، جو طاقتور لوگ ہیں جو ڈیزائن کرتے ہیں اور جو ڈیزائن کر رہے ہیں، وہ ابھی تک پیچھے نہیں ہٹے، یہ بات درست ہے۔ مگر میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ بدقسمتی یہ ہے کہ 1970 میں ایک الیکشن ہوا تھا جس کو، اور یہ بات اس لیے کوٹ کرنے لگا ہوں کہ 14 اگست آ رہا ہے اور ہم جشن آزادی منائیں گے، تو میں یہ کہنے لگا ہوں کہ اس دن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم تمام لوگ اس بات کا عہد کریں کہ جو آئین نے ہمیں پابند کیا ہے، قانون نے ہمیں جس جگہ پابند کیا ہے، اس کو تجاوز نہ کریں۔ اچھا اور اس کی ایک سیکنڈ کے لیے، اس 1970 کے الیکشن کو آج تک کہا جاتا ہے کہ وہ منصفانہ انتخابات ہوئے تھے پاکستان کی ہسٹری میں، حالانکہ یہی بات غلط ہے کہ وہ منصفانہ انتخابات نہیں ہوئے تھے، بلکہ جنرل یحییٰ نے بیفور ٹائم
جو منصوبہ بندی کی الیکشن کو رگ کرنے کی، اور اس وجہ سے کی کہ میں پریزیڈنٹ رہوں، اور مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا، ملک ٹوٹ گیا، مگر وہ بضد رہے کہ مجھے پریزیڈنٹ بنایا۔ چلو ایک اور ایک بحث ہے اس میں، ٹھیک ہے، لیکن زرتاج گل صاحبہ کیا یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو کبھی بھی گورنمنٹ نے تھریٹ سمجھا یا تھریٹ ہے آپ کے لیے؟ دیکھیں کچھ چیزیں بہت اچھے کے لیے ہوتی ہیں، بہتری کے لیے ہوتی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز ایسے مقصد کے لیے نکلے کہ ان کا مقصد سیاست کرنا ہو، ان کا مقصد کرٹیسزم کرنا ہو، ان کا مقصد ریلیز نکالنا ہو، کوئی نصب و لعن ان کا، تو پھر تو وہ ضرور کامیاب ہوتے ہیں، اور اچھی بات ہے، یہ پولیٹکس کے لیے اچھی چیز ہے۔ لیکن جب آپ کا مقصد یہ ہے کہ ابو بچاؤ، کرپشن بچاؤ، بلوچستان کو لبریٹ ہونا چاہیے، افغانستان جو ہے اس کا حصہ بننا چاہیے، اردو زبان کو آپ نے گالی دینی ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اوپر آپ نے ناچنا ہے، پنجاب کے خلاف آپ نے غلط زبان استعمال کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اداروں کو ملائن کرنا ہے، گالی گلوچ کرنی ہے، آپ نے نام لے کے اداروں کے سربراہوں کو آپ نے متنازع بنانا ہے، اور آپ جو بھی پی ڈی ایم کے اس کے اوپر آپ کا بیانیہ ہو یا وٹ ایور ہو، اس کے اوپر انڈیا میں شادیانے بجایا جائے۔ جب تک یہ نام نہیں لیتے تھے آپ لوگ کہتے تھے یار پورے ادارے کو بدنام کر دیا ہے، ادارے میں ہر ادارے میں اچھے برے ہوتے ہیں نا، تو آپ بتائیں نا، بتائیں، اگر ہمت ہے تو بتاؤ نا کس نے کیا۔ اور جب نام لیتے تو آپ کہتے ہیں دیکھو یار سربراہ کو یہ بول دیا تو غدار ہے، انڈیا کو خوش کر رہے ہیں۔ نہیں، غداروں کے فتوے بھی انفارچونیٹلی پی ایم ایل این نے گالی گلوچ اور غداری کے فتوے اور امیر کیا یہ، لیکن اب اللہ اللہ کر کے وہ اسے آگ چھوڑیں تو آپ لوگوں نے کام شروع کر دیا ہے۔ ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، لیکن صاحب نے دیکھا نا بھٹو صاحب کو بھی غداری کا سب کو دیا۔ پوری میرے آرگیومنٹ سن لیں، بٹ اینی ہاؤ، لیکن ظاہری بات ہے جب یہ گئے عوام کے اندر گئے، لاہور کے اندر ان کو پذیرائی نہیں ملی، گلگت بلتستان میں یہ ناکام ہوئے، کشمیر کے اندر یہ ناکام ہوئے، اور ایونچولی جو آپ نے ابھی بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کو سب سے زیادہ ووٹ ملے، ہم نے حکومتیں بنائی، اور اگر سیکنڈ پہ کوئی آئی تو وہ پیپلز پارٹی تھی۔ بٹ اینی ہاؤ، اب بات یہ کہ آج ان کا بلاول بھٹو زرداری کی میں آج پریس کانفرنس کہہ رہی تھی، انہوں نے کافی پی ڈی ایم کا مذاق اڑایا، طنز کیا، بار بار طنز کیا، ان کے طنز کے ساتھ اور دعائیں بد دعائیں بھی کچھ دی، تو اس کے ساتھ میری فاتحہ بھی شامل کر دے۔ پی ڈی ایم کی سیاست ختم ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کل کے اجلاس میں ان کا نیا بیانیہ آ گیا ہو۔ وہ نیا بیان یہ ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے لیے لڑیں گے کہ میں پاکستان نہیں جاؤں گا، وہ جو فلم تھی پنجاب نہیں جاؤں گا، اس کے میں پاکستان نہیں جاؤں گا اور پاؤں پکڑ کے لندن میں رہوں گا۔ اس میں میں نے بات کرنی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بیان کہ ووٹ کو عزت دو، کہ اگر تحریک چلانی ہے تو پھر تو اب وہی، چونکہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اب کہ بھائی آپ جس ملک میں گئے تھے وہ ملک بھی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مہربانی کریں آپ جائیں، تو بھی آپ نہیں جا رہے۔ لیکن بات لیکن نبیل کمال صاحب، کیا پی ڈی ایم اب عملاً ہے یا بس فاتحہ ہے بقول زرتاج گل صاحبہ کے الفاظ میں؟ ٹھیک ہے، انا للہ پڑھ لیں کیا؟ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، پیپلز پارٹی نہیں ہے، میری اطلاع کے مطابق تو نہیں، پیپلز پارٹی کہیں اور ہے۔ نہیں ہے نا؟ ہاں نہیں ہے نا، تو پھر بات ختم۔ پی ڈی ایم میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ بھائی پی ڈی ایم میں جس دن پیپلز پارٹی نکل گئی تو پی ڈی ایم میں اتنی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ایک احتجاج کر کے اسلام آباد کے آئی جی کو ہٹا سکے۔ اچھا، پی ڈی ایم کو ہم نے ایک بڑا اچھا راستہ دکھایا تھا، اور وہ راستہ کیا تھا کہ آؤ مل کر پہلے پنجاب کی حکومت گراتے ہیں۔ ہم چیک کر رہے تھے مسلم لیگ نون کے پلس کو، کیونکہ ان کے پاس بڑی ماشاءاللہ اچھی تعداد میں ووٹ ہے پنجاب اسمبلی میں، لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم بوزدار کو ہٹانا نہیں چاہتے ہیں تو ہمیں شک اور شبہات پیدا ہوا کہ بھائی یہ کیوں بوزدار کو ہٹانا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا اگر آپ بوزدار کو ہم ہٹا دیتے ہیں تو پھر آٹومیٹکلی عمران بھی ہٹ جائے گا، کیونکہ پنجاب کے وجہ سے فیڈرل حکومت چل رہی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم عمران خان کو بھی نہیں ہٹانا چاہتے۔ تو ہم نے کہا بھائی ہم یہاں پھر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ہم اپنے آپ کو کیوں ہم دیوار سے بتایا تو صحیح کہ سب سے بڑا مقصد تھا آئین اور قانون کی سربلندی، پی ڈی ایم کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ او یار، آئین اور قانون کی سربلندی، اصول کی سیاست، یہ چیز وہ چیز، اصول تو یہ بھی کہتا ہے کہ ایک طرف شہید بے نظیر بھٹو کو کہا گیا تھا کہ پاکستان نہیں آؤ تم شہید ہو جاؤ گی، وہ آئی اور شہید ہو گئی۔ ایک طرف نواز شریف صاحب کو کہا جا رہا ہے، یعنی انگلینڈ کہہ رہا ہے جاؤ اور وہ نہیں جا رہے ہیں۔ اب یہ دن بھی آنا تھا، اب یہ بھی تانے دینے والوں میں صرف یہ نہیں ہے، اب یہ بھی ہے، تسی کلے رہ گئے بھائی جان۔ میں ایک بار کامنٹ کمپلیٹ کر رہا ہوں، میں کلے کی بات نہیں ہے، میری بات سنو، آپ نے 16 والی سیٹ پہ میری بڑی کلاس لی ہے،
16 वाली सीट पे बड़ी क्लास ली है, जरा मुझे भी लेने भाई दो। आपने कहा, समझे नबील ना? कपूर साहब ने हमारे मैं प्रोग्राम में सिर्फ- कहा कि हमसे वादा हुआ था आजाद कश्मीर में 16 सीटें देने का, नहीं, लेकिन हम 11 पे भी बात- खुश हैं। मैं आज उसने भी मैंने कहता तारीफ हूं, की कि देखो कितना हमसे साबिर बंदा है वादा- यार, वो कह रहे हैं क्लास ले। और साबर भी है और कितना साफ और शाकिर भी है, साबिर शाकिर तो आप हैं असल में यार। नबील कपूर साहब आपने कहा साबिर 11 शाकिर तो देखो ना, वो आपके चैनल में आते हैं और बड़े बोंगिया मारते हैं, लेकिन नहीं नहीं यार, उनको मेरे कोई कॉलेज बात ऐसे समझ नहीं गया, लेकिन अभी लेकिन ये कि colleague है, आप मेरा बहुत दोस्त है वो हाँ, भी। ठीक है। तो आज अच्छा आप कर लें, कंप्लीट कर लें आप लेकिन फिर। वसीम मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि यार देखो कि नवाज शरीफ को यार अब ये सोचना चाहिए हाँ। कि मुस्लिम लीग नून अपनी पार्टी जमात के बारे में ये सोचे कि अगर उनको जिंदा रखना मुस्लिम लीग नून को, तो अभी वैसे भी मौसम अच्छा आने वाला है सर्दियों का, कुछ 3 महीने जेल में रहेंगे, ये मेरी गारंटी है, ये अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारी गारंटी है, सिर्फ 3 महीने रहेंगे जेल में, जमानत हो उससे जाएगी ज्यादा फिर? नहीं रहेगी। फिर जमानत हो जाएगी? जमानत हो जाएगी या जो हो जाएगी, मुझे जगह मैं तो सियासी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गैब का अमल मैंने किया है और मुझे आगे सिर्फ फ्यूचर ये बता नजर दें, आ रहा है गबोल कि साहब- अगर नवाज शरीफ आया गबोल साहब जी अगर तो वो जेल एक 3 जुमला महीने कह ज्यादा दूं। नहीं भाई रहेगा। 90 दिन के लिए आ जिस तरह जाए, मैंने 1.5 महीने जिस तो आप तरह भी रह कर हैं। अच्छा वही मैं जिस तरह गबोल मैंने- साहब अगर जान की ईमान पाऊं तो सिर्फ ये जावेद को बता कहा दे था। गारंटी किससे लेंगे और किससे मांगेंगे आप गारंटी? बता दें 3 महीनों वाली। मैं देखो भाई मेरे, मैं पूरी रात चिल्ले निकालता हूँ, पूरी रात मेरे पास जो है ना, दूसरों के पास, सिर्फ दूसरों के पास नहीं है ये। तो पीपल्स पार्टी का ये मेरे मुतालबा पास भी है बड़े कि पीपल्स जबरदस्त- पार्टी नहीं चाहती भाई, ये इस पे जरा जवाब ले लो जावेद लतीफ साहब से कि भाई आए आए हमारे साथ वापस आए लड़े, भाई। आए हमारा वोट को इज्जत मुतालिबा दो की हमारे तहरीक साथ को कहते लड़े, हैं, सियासत फील्ड नहीं करें। चलने वाली भाई, अब तो वीजा भी नहीं दे रहे हो आपको। देखिए मैं 2 चीज़ें अर्ज़ कर दूं वसीम, गबोल साहब मेरे भाई हैं और बड़ी सादा और साफ बात कर देते हैं और कई दफ़ा इनकी जमात को नुकसान हो या इनकी शख्सियत को, मगर ये कह देते हैं जो कहना हो, जो मन में हो। उन्होंने कह दिया क्या वापस आ अब जो ये फरमा रहे थे वो 16 और 11 वाली सीटें, अब मैं उससे आगे बढ़ता हूँ। हाँ। मैं ये कहता हूँ हाँ, उसमें पहली बहुत हो गई इनके अब साथ। पहले मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप ये बताएं कि सेनेट का इलेक्शन, सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ जी जी जो अदम एतमाद की तहरीक हम सब लेकर मिलकर आए थे, वाज़ेह अक्सरियत भी थी हमारे पास और फिर हम अदम एतमाद में कामयाब नहीं हो सके थे। ठीक है। सब ने ये मुतफिका तौर पे उसके बाद कहा इस वजह से नहीं हुए क्योंकि ताकतवर जो हैं वो ये नहीं चाहते। अब तो पंजाब में भी यही होता अगर आप करते तो आप मैं वही अर्ज करने लगा हूँ। अब मुझे ये बताएं कि अगर बुज़दार साहब को लगाने वाले ताकतवर जो हैं, अगर वो फेल जो है, वो अमल जो है उसको हम गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर अखलाकी और वोट से हट कर ये कहते हैं, तो फिर उनसे मदद मांग के बुज़दार को हटाना किस तरह ठीक हो वो तो सकता है? नबील कपूर साहब थोड़ी कह रहे हैं कि हम किसी की मदद से गिराते हैं, वो कहते हैं नंबर्स पूरे होते हैं हमारे नहीं, पास। नहीं, वो इस तरह के काफ लीग से कुछ बात करते हैं, तरीन ग्रुप का कुछ करते हैं और फिर मिल मिला के कर लेते हैं। यार वो तो किसी से बात करनी थी और जो हमारे पास नंबर थे वो हम रखते हुए अदम एतमाद ना अच्छा, करवा लेकिन मुझे ये सके। बताएं, मुझे इसमें बताएं, पीपल्स पार्टी ये दावा कर रही थी और आज तक दोहरा रही है कि हमारा साथ देती नून लीग तो हम गिराते बुज़दार साहब को, और वो आज भी बिलावल साहब ने कहा। आप एक दफा ये एफर्ट कर लेते, अगर एफर्ट नाकाम भी होती तो पीपल्स पार्टी का मसला था ना, आप कहते देखो हम कह रहे थे ना ये फेलियर होगा, वो आप ट्राई कर लेते, इसमें क्या मसला ना था? वसीम मसला बहुत था। क्या मसला ये था कि जिस तरीके से, जिस मदद से उसको हटाना चाहते थे हम, वो किसी तौर पर कबूल करने के लिए तैयार आप ना लेते ना इसलिए मदद, नहीं, उसके बाद हो नहीं सकता ना यार। एक सेकंड, जो जमीनी हकायक है, जाहिर है वो क्या जावेद भाई खुद खुल के बता। भाई यार वो और अभी जेल से बाहर क्यों आ रहा है भाई, लेकिन जाहिर सी बात है वो बापला की मदद की बात तो नहीं कर रहे ना यार नबील कपूर साहब, आपको ही पता है ये क्या बात कर रहे हो। अच्छा नहीं, मैं अगर इजाजत दें, उन्होंने दूसरी बात की है, उन्होंने पीएमएल काफ की चौधरी बरादरान की बात की है आपने ना। चौधरी ब्रदर की बात की। हम तो समझते थे हमारे अच्छा पास मेरी अपने बात नंबर तो सुन पूरे लेना थे। नबील, अगर इजाजत दें तो। कर रहे हैं फिर मैं अच्छा मैं एक गुजारिश करूंगा कि अगर वही मदद लेने से किसी को हटाया जाना था तो भाई साहब फिर हम अपनी हुकूमत ही क्यों गंवाते, फिर उन्हीं के साथ हम जुड़े रहते ताकि हुकूमत तो करते रहते। और मदद लिए बगैर हटाना नामुमकिन था। ये नामुमकिन है, जो सिस्टम चल रहा है, जो निज़ाम अभी चल रहा है, जो अशारे मिल रहे हैं उसके मुताबिक आपने यार देखा तो नहीं फिर है मदद लिए बगैर कश्मीर इलेक्शन में- जितना मुमकिन है, यार मेरी वही तो मैं कह रहा हूँ। तो फिर अगला इलेक्शन कैसे क्या करेंगे आप लोग? हमें इलेक्शन से गर्ज नहीं है, मैं पहले भी आपको ये कह चुका हूँ। हमें गर्ज ये है
کہ جب تک میرا پاکستان مضبوط نہیں ہوگا، جب تک میرے ادارے مضبوط نہیں ہوں گے، میری عوام کو خوشحالی نہیں آئے گی. میری عوام جس میں میں خود بھی شامل ہوں، ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں غیر محفوظ ہوتی جا رہی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جہاں جمہوریت ہے وہاں اس طرح مداخلت نہیں ہوتی. لیکن اب میں جس طرح آزاد کشمیر وہ یہی میں کہیں گے نا، مداخلت جہاں سے ہوئی انہوں نے بات ختم کی تھی، وہ کہیں گے بھائی یہ ساری جدوجہد کرنی ہے تو ایون فیلڈ سے تو نہ کریں نا جدوجہد، واپس آئیں. اچھا اب آج اگر اجازت دے دیں بس کامنٹ کر دیں پھر میں ان سے آتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ وہاں تک نوبت آئی کیوں بھائی جان؟ آپ مجھے یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ کیا عمران خان صاحب اپنی کتاب میں کیا لکھتے ہیں، اور عمران خان صاحب 2003-04 میں اسی عدلیہ کے متعلق، انہی اداروں کے متعلق کیا فرماتے رہے ہیں کہ نواز شریف کو یہاں سے انصاف نہیں ملے گا، نواز شریف کرپٹ نہیں ہے؟ کیا یہ عمران خان صاحب کے کلپ میرے پاس موجود ہیں، یہ اور آپ کو شاید بھی انٹرویو میں انہوں نے کہا. اور کیا جرنیل جو ریٹائر ہو جاتے ہیں جب وہ کتابیں لکھتے ہیں ان میں جو انکشافات اداروں کے متعلق کرتے ہیں، کیا اس پہ کوئی کمیٹی یہ بتا دیں؟ وہ ان کی ہر بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی ملک میں طاقت کا منبع کہیں اور ہے، وہ طاقت کے مراکز آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، اس لیے جو ہے وہ ہر نتیجہ آپ کی فیور میں ہے. ان کی ہر بات کا خلاصہ یہ ہے. چلیں بہرحال یہ جو ابھی اتنی بڑی ڈیبیٹ دونوں میرے کولیگز میں ہوئی ہیں جو دونوں پارٹیوں سے، الگ پارٹیوں سے، اس سے ایک بات تو عوام کو سامنے نظر آ گئی، وہ کیا ہے کہ نہ یہ الیکٹرل پروسیس پہ بلیو کرتے ہیں، نہ یہ الیکشن پہ بلیو کرتے ہیں، نہ ٹرانسپیرنسی پہ بلیو کرتے ہیں، نہ عوام کی ووٹ پہ اور پلس پہ، ووٹ کی عزت یا طاقت پہ بلیو کرتے ہیں. بلیو کرتے ہیں کہ اگر حکومت گرانی ہے یا حکومت لینی ہے تو پہلے شیروانیاں سلوا لو، جس نے بند دروازوں کے پیچھے وعدے کیے ہیں اس کو پکڑ لو، نہیں تو عوام کی طاقت ان کے ساتھ نہیں ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں سیٹنگ ہی کرنا ہوتی تو پھر تو یہ کام ہم حکومت ہم پھڈا کر کے پنکھا لے کے اپنی حکومت ہی کیوں گواتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں ہم نہیں کریں گے. میں ذرا آرگومنٹ لمبا ہے نا دونوں کا، تو میں دونوں کے جواب دیتی ہوں. اچھا اب پہلے یہ کہ دیکھیں نا، ابھی میاں جاوید لطیف صاحب نے اس قدر فلسفیانہ گفتگو کی پولیٹیکل اس میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ قوم کا فیوچر مضبوط ہو، جمہوریت مضبوط ہو، ہماری آنے والی نسلیں جو ہے وہ سیف ہوں. تو کیا حمداللہ محب کے ساتھ ملنے سے جو پاکستان کو گالیاں دیتا ہو، جس نے پاکستان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے ہوں، کیا اس کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کے ملک کے لوگ یا آپ کے ملک کی انٹیگریٹی بیٹر ہو جائے گی، یا آپ کی انٹیگریٹی؟ یا اگر آپ کشمیر کے الیکشن میں چلے جائیں گے اور ان کی صاحبزادی پورا دن، جب ان کو پتا ہے کہ تمام ریجنل پلیئر اور انٹرنیشنل پلیئر آپ کے دیکھ رہے، آپ کے منہ سے کلبھوشن کے بارے میں لفظ نہیں نکلتا، آپ کے منہ سے پورے کیمپین میں مودے کے بارے میں ایک لفظ نہ نکلا، آپ کے منہ سے حریت رہنماؤں کے لیے یا کشمیر کے مظالم کے بارے میں ایک لفظ نہیں نکلا. آپ نے وہاں پہ جو باتیں کی، جو آپ نے وہاں پہ کیمپین چلائے، وہ آپ نے تو گلی محلے نفرت اور آپ نے لسانیت کی، اور آپ نے جیسے آپ کوئی دشمنی کی خاطر آپ گلی محلے کا کوئی کونسلر کا الیکشن لڑنے جا رہی ہوں. آپ نے تو وہاں صرف پرائم منسٹر عمران خان کو، ان کی ذات کو اور ان کی پارٹی کو آپ نے وہاں پہ گالیاں دی. آپ نے کہا کہ ہم آپ کے منہ پہ تھپڑ ماریں گے، ہم یہ کریں گے، فلانا کریں گے. تو کیا آپ کو یہ کر کے بڑی کوئی خدمت کا آپ کو موقع ملا ہے کہ آپ نے یہ پاکستان کو آپ نے کیا پروٹیکٹ کیا ہے؟ فال اور فیل میں تضاد والی بات. دوسرا گالیوں کی بات پہ تو اگر کسی سے پوچھیں کہ آزاد کشمیر الیکشن میں تو اچھا، دوسرا میں آپ کو بتاتی ہوں. 13 سال سے انہوں نے پیپلز پارٹی کو این آر او دیا ہوا ہے، پی ایم ایل این نے جان بوجھ کے. اچھا 13 سال سے این آر او دیا ہوا ہے. کتنا آسان ہے ان کے منہ سے ایک الیکٹڈ سی ایم عثمان بزدار صاحب کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ اس کی حکومت گرا دو، ہمارا ساتھ دے دو، پھر ہم عمران خان کو گرا دیں گے. یعنی آپ اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں. تحریک عدم اعتماد کے ذریعے حکومت گرانا کوئی غیر آئینی کام تو نہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو ان کو دیکھیں، سینٹ میں جب ووٹنگ ہوئی، انہوں نے تو دونوں پارٹیوں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم اپنے بندے بنائیں گے جو بکیں. آج تک انہوں نے بتائے، یہ بات صحیح ہے. ہارس ٹریڈنگ جب کی تو کسی نے بتائے. اچھا ابھی جو سینٹ کا ہوا، تجویز کنندہ اور تصدیق کنندہ پیپلز پارٹی کا تو پی ایم ایل این تھی. یہ ان کے سپوکس پرسن بنے ہوئے تھے. اچھا میں ذرا بتاتی ہوں نا. اب جب یہ اس میں 13 سال سے ان کی حکومت ہے، جب ہم ان سے وہاں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کی پرفارمنس ہے، آپ نے 14 ٹریلین پچھلے 10 سالوں میں، یعنی 14,000 ارب روپیہ آپ نے وہاں پہ کراچی میں یا سندھ کے لیے آپ نے لیا. ہم آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں
کہ کیا اس میں سے تھر کے 450 بچے جو بھوک افلاس سے مرتے ہیں غذائی قلت سے ان کا کوئی حصہ تھا، یا صرف اس میں اس کے لیے ڈاکٹر عاصم کے لیے 462 بلین کا اس کے اندر فراڈ شامل تھا؟ ہم صاحب سے سوال پوچھتے ہیں کہ جب 37 لوگ کراچی میں شہید ہوتے ہیں اربن فلڈنگ سے، تو کیا اس 14 ٹریلین کے اندر آپ کی اس کی صفائی یا اس کے لیے کوئی پیسے تھے جو آپ ابوذر کی حکومت گرانے چلے تھے، یا اس کے اندر صرف جو ہے وہ شرجیل میمن کے 6 بلین کا فراڈ تھا؟ ابھی میرا آرگومنٹ مکمل ہونے دے. تو میں کہتی ہوں جب 13 سال سے انہوں نے ان کو ایک رو دیا ہوا ہے، بزدار حکومت گرانے چلے ہیں، ابھی کیا پنجاب میں جتنے ابھی جو بائی الیکشن ہوا کیا ان کو پتہ نہیں چلا؟ سیالکوٹ والا اور کشمیر کے الیکشن میں بھی جو مہاجرین کا الیکشن تھا، ان کا ایک 12 میں سے 9 ہار گئے، ان کا ایک ایم این اے خدا کا خوف کرے وہ انڈیا سے مدد مانگ رہا تھا. آپ نہیں اس پہ وہ شوکت نوٹس ایشو کر دیا. تو پھر نواز شریف کو شوکت نوٹس بھیجا ہے؟ اتنی جرت ہے؟ نواز شریف نے تھوڑی انڈیا سے مدد مانگی ہے. نہیں، ابھی جمہوریت کی باتیں کر رہے تھے نا، حمداللہ سے کس کیپیسٹی میں انہوں نے وہاں پہ وہ کی ہے میٹنگ، کس کیپیسٹی میں کی ہے؟ تو بزدار کو گرانے سے پہلے مراد علی شاہ کو کیوں نہیں گراتے؟ ہم نے تو آپ کی حکومت نہیں گرائی، ہم تو وفاق سے بیٹھ کے سندھ حکومت کی مدد کرتے ہیں. ہم سارے بڑے منصوبے آج بھی آپ گئے وہاں پہ عمران خان صاحب چیف ایگزیکٹو کو نہیں بلا رہے صوبے کو. مطلب جب اس نہج پر جب آگئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دیا ہے، تو ذرا بڑے پن کا مظاہرہ تو کرنا چاہیے نا. چیف ایگزیکٹو ہے پروونس کا، جو بھی آپ کی 100 اختلاف ہو. دیکھیں میری بات، لاسٹ ٹائم بھی یہی ہوا تھا، آج بھی یہی ہوا. میری بات سنیں، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہو یا NCOC ہو یا ECC کے کوئی فیصلے ہوں، تمام کے اندر کیا سندھ کے کابینہ کا یا سندھ کے ہیلتھ منسٹر کا یا سندھ کے CM کا شامل ہوتا ہے؟ نہیں، میری بات سنیں. اب دیکھیں، مجھے یاد ہے دھرنے کے دنوں میں بھی کچھ طرح کے مناظر آئے تھے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، پرویز خٹک وزیر اعلیٰ تھے، اور دونوں ساتھ سفر کرتے تھے. نہیں، ہونا چاہیے نا. آخری پوائنٹ، جب پرائم منسٹر، میری بات سنیں نا، ہم جب ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہو وہ کسی صوبے میں جاتا ہو، اسی دن زرداری صاحب کے بیٹے کو اس دن یاد آتا ہے، بلاول بھٹو زرداری کو، کہ مجھے کراچی کے اوپر بات کرنی ہے یا مجھے سندھ کے بارے میں بات کرنی ہے. میرا صرف سوال ہے کہ اگر وفاق نے بیٹھ کے آپ کو K4 کا منصوبہ دینا ہے، وفاق نے بیٹھ کے آپ کے نالے صاف کرنے ہیں، وفاق نے بیٹھ کے آپ کو اس کی احساس پروگرام میں آپ کی مدد کرنی ہے، اگر وفاق نے بیٹھ کے آپ کو گرین کا منصوبہ دینا ہے، تو آپ وہاں پہ سندھ کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. کیا جمہوریت بہترین انتقام یہ کہ آپ نے سندھ کو جو ہے وہ غاروں کے دور میں پہنچا دیا ہے؟ تو کیوں بزدار کو گرانے سے پہلے مراد علی شاہ کو نہ گرائیں؟ بہت بری لگی ہے کہ آپ کو مراد علی شاہ صاحب. ہاں جی بتا دیں کہ مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ سندھ ہے جی جی، اور جب پرائم منسٹر سندھ میں آتے ہیں تو وہ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر وہ سندھ کے حوالے سے جو باتیں کرتے ہیں وہ سب باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، اور پھر ہمیں دکھ بھی ہوتا ہے. اور یہ چیزیں، یہ باتیں نفرت پھیلانا سندھ اور وفاق کے درمیان، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ بھائی کبھی تاریخ میں، وسیم آپ اتنے پرانے، اب آپ کی بھی عمر کافی بڑھ گئی ہے، ابھی تک آپ 29 سال کے تو نہیں ہو، مجھے بتائیں کہ آپ نے کبھی سنا ہے، کیونکہ آپ ہر دفعہ آپ سے ایج پوچھتا ہوں، مجھے 10 سال سے پوچھ رہا تو آپ 29 سال ہی بتا. میں بتاؤں گا آپ کو. میں صرف ایک چیز پوچھ رہا ہوں، آپ نے کبھی سنا ہے کہ پرائم منسٹر کسی صوبے میں جاتا ہے اور وہاں کے چیف منسٹر کو نہیں بلاتا ہے؟ نہیں، یہ بات صحیح، بلانا چاہیے. میں نے خود کہا، میں نے اس کی بالکل بلانا چاہیے. صحیح بات. دیکھو کبھی نہیں ہوا ہے اس طرح کہ آپ امیچور ایکٹ کر کے فیڈریشن کو لڑا رہے ہیں صوبے کے ساتھ. ایک بات. دوسری بات، ابھی یہ کہیں گے، اب ہم پہ الزام، ابھی آپ ہی کے ٹی وی کے نیچے ٹکر چل رہا تھا کہ جو جہاز پھنسا ہوا ہے سی ویو میں، اب وہ ناکارہ ہو چکا ہے، اب وہ نکل نہیں سکتا ہے. اس کا بھی ملبہ آپ ڈال دیں گے سندھ حکومت پہ، آپ ڈال دیں گے کہ جی جہاز جو ہے پھنس گیا، سندھ میں پھنسا ہے، تو وہ سندھ حکومت کی نائلی ہے. تو بھائی میرے، ہم کہتے ہیں آپ لوگوں کو کہ خدا کے لیے سندھ کو پاکستان کا حصہ اس لیے تسلیم کرو کہ سندھ میں پہلے ریزولوشن پاس پاکستان کے حق میں ہوا، سندھ نے ریزولوشن، لیکن جو انہوں نے سندھ کے گورننس کے ایشوز بتائے نبیل بھائی، وہ بھی تو صحیح ہے نا. مطلب ہزاروں ارب روپیہ لگا ہے. ایشو یار مجھے بتاؤ، گرین آپ اپنے سائٹ کے ادھر سے نکلتے ہو، جب آپ آتے ہو اپنے گھر تک، مجھے بتاؤ اتنا بڑا پل بنا کر دے دیا یار، 20 بس نہیں دے سکتے ہیں، 20 بس آپ کو دینا ہے گرین لائن بس، وہ نہیں دے رہے. یہ آپ اپنی ناکامی کا مرثیہ پڑے ہیں نبیل بھائی یار، چونکہ آپ لوگ کی حکومت ہے بلا شرکت غیر پیپلز پارٹی میں. پیپلز پارٹی کی میرے بچپن سے، اتنا بڑا شہر ہے کراچی، پاکستان یعنی دنیا کے کئی ممالک سے بڑا شہر ہے، ایک سرکاری ٹرانسپورٹ نہیں ہے. اور اس پر آپ کہہ رہے ہیں یار تم لوگوں نے 20 بسیں نہیں دی، اس لیے نہیں ہے. بھائی تو آپ کا فیلئر ہے نا یار نبیل قبول صاحب یار.
نہیں ہم نہیں کہہ رہے ہم فرشتے ہیں, ہم آپ کو مثال دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وفاق اگر سمجھتی ہے یہ جو بات سرداج گل نے کی ہے کہ جی وفاق کا سب سے پہلے ہمیں 1100 ارب کا جو آپ نے وعدہ کیا تھا وزیر اعظم صاحب, آپ نے 1100 ارب کا وعدہ کیا, اب تو 100 ارب بھی آپ نے نہیں دیا. آپ نے اب اس بجٹ کے اندر سندھ کے جو رقم رکھے تھے پچھلے سال کے وہ بھی آپ نے ہم پہ ڈال دیا کہ لیپس ہو گئے کیونکہ آپ نے یوٹیلائز نہیں کیا. آپ رقم وہاں سے ریلیز کریں گے. لیکن نبیل بھائی یہ زیادتی ہے کہ صوبے میں سرکاری ٹرانسپورٹ کا نام و نشان نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یار 20 بسیں دے دینا تم لوگ تو چل. میں نے یار یہ تو آف کورس پریمرلی آپ کی ذمہ داری نہیں بالکل ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. ٹرانسپورٹ کا منسٹر ہے, یہ سوال آپ کبھی دیکھیں ٹرانسپورٹ کے منسٹر کو بلائیں, یہ بات ضرور کریں. کیا ہے اور ناصر شاہ صاحب سے بھی کیا ہے, اور انہوں نے 10 سے زیادہ ڈیڈ لائنز دی ہیں کہ بس مئی کے آخر میں ہو جائے گا, اگست کے آخر میں ہو جائے گا, اس کے آخر میں ہو جائے گا, 100 بسیں آ جائیں گی, 500 بسیں آ جائیں گی, اور کچھ بھی نہیں ہوا. آپ کو دنیا کا کوئی اور ایسا شہر یاد پڑتا ہے جو اتنا بڑا ہو اور جس میں سرکاری ٹرانسپورٹ ہی نہ ہو؟ بس ہو ہی نا. بالکل بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب گرین لائن بس جب بنایا گیا ہم بس بہت خوش تھے. ہم کراچی کے رہنے والے, ہمیں پتہ ہے گرین لائن بس سے کتنا فائدہ ہوگا, کتنا یہاں پر جو ہے ٹریفک کا نظام جو ہے آپ کو پتہ ہے کس حالت میں ہے, فائدہ ہوگا. لیکن کیا کہ ہم صرف 20 بسوں کا انتظار کر رہے ہیں. ابھی تو وفاق سے ہم نے کہہ دیا بھائی ہمیں آپ کا 20 بس نہیں چاہیے, ہماری سندھ گورنمنٹ خود 20 بسیں دے گی, ہم خود اس کو آپریٹو کریں گے. کر دینا, میں تو کہتا ہوں نبیل بھائی, مطلب ہم اس خود کریں گے. مطلب 2 کروڑ آبادی والے شہر کے لوگوں کو 20 بسوں کے لیے اگر اتنا پنگ پونگ کھیلنا ہے تو یار پھر یہ شہر کے لوگوں کی بدقسمتی ہے ویسے یار. یہ ایک مطلب لوگ بس اب انہوں نے شہریوں کا بس نہیں چل رہا, گورنمنٹ کی بس نہیں چل رہی, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. ہم خود دیں گے. چلیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ چیزیں جو ہے نا وفاق اور فیڈریشن کے درمیان آپ ایک دوسرے کو دور کر رہے ہیں. آپ سندھ کو اپنا حصہ سمجھیں, پاکستان کا حصہ سمجھیں, تو پھر آپ یہاں پر آ کر ہمیں سندھ فتح کرنا ہے. سندھ ایسے فتح نہیں ہو سکتا ہے بھائی, کچھ کام کرو. سیاسی طور پہ تو فتح کرنا حق ہے نا اگر وہ ہر پارٹی کو. ٹھیک ہے, ذرا مجھے ایک بریک لینے دیں, بریک کے بعد آتا ہوں. خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر. اچھا, نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے بہت تانے اور مطالبے ہو گئے اس پروگرام میں, تو جاوید لطیف صاحب آپ نے کہہ دیا ہے کہ اس سال آ رہے ہیں نواز شریف صاحب واپس, آپ قائم ہیں اپنے بیان پہ؟ نواز شریف آ رہے ہیں یا دیکھ لیں نبیل قبول صاحب کی طرح وہ بیان آپ کے گلے تو نہیں پڑ جائے گا؟ نہیں, میں ایک بتاؤں, کیونکہ اس سال میں تو 3.5 مہینے رہ گئے, ستمبر اکتوبر نومبر, 4.5 مہینے. اپنا وسیم, آپ معصوم تو ہیں جی جی, مگر آپ اتنے نہیں ہیں جتنے آپ بنتے ہیں. بھولا ہونے کی طرح. اچھا, آپ یہ بتائیں ہاں ہاں, کہ جس نواز شریف کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اس سال وہ پاکستان آ رہے ہیں, وہ وہی نواز شریف کا میں ذکر کر رہا ہوں جس کو سزا سنا دی گئی تھی پاکستان میں, اور وہ پاکستان نہیں تھا. اس کی بستر مرگ پر اس کی مسز تھیں, وہ ان کو چھوڑ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام کر جیل کاٹنے کے لیے آ گیا تھا. او بھائی صاحب, آج آپ اس کو کبھی آپ کے کچھ وزراء کہتے ہیں کہ دلیر کوئی گیدڑ کدھر آئے گا نہیں, ڈرتے ہیں جیل سے, یہ سارا وہ دیکھ رہا ہے. مگر آج پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے جی جی, اور جیسا انصاف مل رہا ہے یہ بھی سب کے علم میں ہے. مگر اس کے باوجود بیماری کی وجہ سے باہر ہے نا, مگر اس کے باوجود 4.5 مہینے میں ٹھیک ہو جائیں گے. میں یہ عرض کر دوں, بیماری کی صحت کا آپ کو کیسے پتا؟ یار وسیم, جو انہوں نے یہاں ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے نا کہ لوگوں کو جھوٹ بولنا, جھوٹ کہنا کہ جناب وہ بیمار نہیں ہیں, ایویں گئے ہیں, تو پھر ایویں اگر گئے ہیں نا, تو پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو تحریک چلنے جا رہی ہے دوبارہ سے, وہ تحریک وہ ہمیشہ ہی ہنستے ہیں اپنے عام طرح مسکراتے ہیں, پہلی بار ہنسی ہے اس پروگرام میں. اچھا بات سنیں, زور سے نہیں ہنسنا, مسکرانے کی حد تک آپ کو اجازت ہے. ہنستا زور سے وہ ہے جس کو جنت کی خوشخبری مل جاتی ہے, ہمارے ایسی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے. اتنا زور سے کون, یہ تو ذکر ہے. پھر عمران خان صاحب فرماتے ہیں, میں ایسا نہیں, ہم مسکراتے ہیں, وہ مسکراتے ہیں, پھر وہ فرماتے بھی ہیں کہ جنت ملے گی وہاں جا کے وہ انجیکشن لگوانے کے بعد. خیر وہ کدھر چلے گیا. اچھا, لیکن میں یہ آپ کو یہ کہوں کہ نواز شریف اس تحریک کی قیادت کرنے کے لیے پاکستان آئیں گے, جو ہے آئین قانون کی بالادستی کے لیے نئے کر لیں, جیل جائیں گے, جانے کے لیے تیار ہیں. پھر تسلی ہو جائے گی آپ لوگوں نے جب آ جائیں گے نواز شریف. میری باری ہے. ہاں, اچھا, پہلے تو میں پہلا والا آرگیومنٹ ختم کر دوں جو نبیل قبول صاحب کا تھا. پٹھانوں میں وہیں پر سٹک ہو جاتی ہوں, جب تک میں وہ
آرگومنٹ نہ ختم کر لوں. وہ بلوچ ہیں چلو ماشاءاللہ جی. پورا گلدستہ ہے آج کا پروگرام یہ, ٹھیک ہے. تو پاکستان ہے یونٹی ان ڈائیورسٹی, یونٹی ان ڈائیورسٹی. تو بات یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ سندھ کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. بہت پیپلز پارٹی نے جمہوریت بہترین انتقام لے کے سندھ کو غاروں کے دور میں پہنچا دیا. ہم ان کے حصے کا NFC ایوارڈ بھی ہمیشہ دیتے ہیں, ہم ایکسٹرا فنڈ بھی دیں گے, اور انشاءاللہ 2023 کی ہم نے تیاری کی ہوئی ہے, ہم وہاں پہ اچھی خاصی لیڈ سے جیتیں گے. یہ تو وہاں پہ اب ہو گئی. یہ اپنے جواب ڈھونڈیں بلاول بھٹو زرداری صاحب. جو بلاول صاحب تو کہہ رہے ہیں بلوچستان میں بھی جیالہ وزیر اعلیٰ, آپ کہہ رہے ہیں سندھ میں ہمارا وزیر اعلیٰ. وہ میرے خیال میں وہ جو میں نے کہا نا لاڑکانہ ایڈز زدہ, کراچی گنز زدہ, اور گندم کی چوری جو ہو جاتی ہے 6.6 ملین ٹن گندم غائب ہو جاتی ہے. سندھ میں جو تھر میں بچے بھوک افلاس میں مر جاتے ہیں, یہ بلوچستان کو بھی وہ بنانا چاہتے ہیں. تو وہ پھر دیکھ لیں گے کہ 2023 میں لوگ اس بیانیوں کو لیتے ہیں کہ نہیں. اچھا میں ابھی ذرا جاوید لطیف صاحب کی بات پہ بات کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں نا, ایک کول ہے کہ بزدل اور منافق شخص لیڈر نہیں بن سکتا ہے. دیکھیں نا ان کے لیڈر نے کیا کیا. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کہا نا کہ یہ وہ شخص ہے جب ان کا فلانا فوت ہو رہا ہے. بات تو فیکچوئل میں ذرا آپ کو فیکچوئل بات دیتی نا کہ جاوید ہاشمی کا کہیں پر میں نے انٹرویو پڑھا تھا, وہ کہہ رہے تھے رات کو ہم دونوں جیل میں تھے اور کہا تھا کہ ہم جو ہے انقلاب لے کر آئیں گے اور ہم یہاں جیلیں کاٹیں گے. اور نواز شریف صاحب صبح جو ہے نا وہ ڈیل کر کے نوٹوں کے بیگ لے کر جدہ بھاگ گئے تھے. جی ایک میں نے کہیں پہ انٹرویو پڑھا تھا. جی ایگزیکٹلی. تو وہ خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر کے, لیکن یہ جس مثال کا حوالہ دے رہے ہیں وہ تو بھی کچھ سالوں پرانی اور ٹھیک ہے نا کہ وہ پاکستان آئے and he knew that he is going to jail with his daughter. پورا سن لیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بیمار ہے, اس کے اوپر کسی کو اختیار نہیں ہے. لیکن آپ ایک وہ کر کے گئے اور آپ کے بھائی اس کے ضمانتے ہوئے, آپ نے کہا تھا کہ میں 6 ہفتوں کے لیے جاؤں گا. اچھا آپ نے اس کورٹ کے فیصلے کے اوپر عدالتوں کو آپ نے مٹھائیاں بانٹی تھی کہ نواز شریف اور ہمارا موقف درست ہے کہ وہ بیمار ہیں, آپ چلے گئے. اب اسی کورٹ نے جب آپ کو ایبسکانڈر قرار دے دیا, اشتہاری قرار دے دیا, مجرم قرار دے دیا, تو اب آپ میاں جاوید لطیف صاحب فرما رہے ہیں متنازع کریں کہ پاکستان میں کورٹ کا سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے خیال میں انصاف صرف وہ ہے اگر آپ کو کورٹ سے رہائی مل جائے. لیکن اگر آپ سے کورٹ سوال کرے کہ منی ٹریل دکھائیں, یا آپ ڈیڈ لے کر گئے تھے, یا آپ وعدہ کر کے گئے تھے, آپ اشتہاری آپ واپس آئیں. اچھا دوسرا اس کا جواب لے لوں میں ایک سیکنڈ. دوسرا انہوں نے کہا میں بیمار ہوں, دوسرے کا انہوں نے کہا بیمار ہوں. لیکن کیا مریم نواز نے, ان کی بیٹی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ان کی تو جان کو خطرہ ہے؟ انہوں نے بھی کہا تھا کہ انصاف پہ یقین ہے تو کل بلا لیتے ہیں. اچھا اگر پاکستان میں ان کی جان کو خطرہ ہے, اچھا کیا یہ لوگ کبھی یہ سوچتے ہیں, ابھی اتنی انقلابی باتیں کر رہے تھے کہ ایک لیڈر کی جو 3 دفعہ کا پرائم منسٹر, اس کی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے, ایگو ہوتی ہے, انٹیگریٹی ہوتی ہے, آپ ہر وہ تعویل دے رہے ہیں کہ آپ لندن میں بیٹھ جائیں, آپ کو پاکستان نہ آنا پڑے. اچھا دوسرا لوگ کشمیری میں ہمیشہ مثال ہے, تو کشمیری شہید ہوتے ہیں نا تو وصیت کرتے ہیں کہ گولی جب ہمیں ماری جائے, جب ہم شہید ہوں تو ہمیں پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ دیا جائے. لوگ سر پہ کفن باندھ کر, میں ایک بات سے اگری کرتی ہوں نبیل گبول صاحب کے کہ بینظیر بھٹو آئی تھی پاکستان, ان کو تھریٹ تھا لائف کا, اور وہ شہید ہوئی. بہادر لیڈر کی بات کرنی ہے نا, تو آپ مجھے ذرا ایک بات بتائیں کہ یہ کس قسم کا لیڈر ہے جس ملک کا 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ہو اور وہ اس بات سے ڈرتا ہو کہ میری جان بتا دیں. چلا جواب ٹھیک ہے بتا. جی بالکل حکم. مہربانی. میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نہیں کہہ رہا, آپ کا لیڈر کہہ رہا ہے, آپ کا عمران خان کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کو ان عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا. نواز شریف کرپٹ نہیں ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ عمران خان کہہ رہا ہے. اچھا کیا تھی وہ APDM تھی اور وہ سارا تھا نا ساتھ پہ وہ فرمایا کرتے تھے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ بات میں سچ مانوں یا آج جو وہ فرماتے ہیں وہ سچ مانوں؟ کون سی والی سچ مانیں آپ بتانا چاہتی ہیں؟ ایک سیکنڈ. APDM سے کٹھے جواب کون گیا تھا الیکشن میں, کون گیا تھا؟ اچھا ایک سیکنڈ. APDM میں سے وعدے سے جب آل پارٹی ڈیموکریٹک الائنس میں ہوا تھا نا کہ کوئی پارٹی الیکشن نہیں لڑے گی, اس میں الیکشن میں پھر کون گیا تھا؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے ڈچ کیا نواز شریف. کس نے ڈچ کیا تھا؟ تو وعدہ خلافی کون کرتا ہے؟ وہ تو الگ بات ہے, لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ خان صاحب کہتے تھے کہ یہاں کی عدالتوں میں انصاف نہیں ملے گا, تو وہ جسٹیفیکیشن دیتے تھے میاں صاحب کے پاکستان سے باہر رہنے کی. چلے یہ مثال کا ابھی انہوں نے کہا نا قانون کی پاسداری ہونی چاہیے نا, تو پہلی فلائٹ پکڑ کے پاکستان آ جائیں. نواز شریف اسی کے جواب میں کہہ رہا نا کہ آپ کے لیے کل تک جسٹیفیکیشن دیتے تھے, ابھی تو کورٹ نے ان کو شارک قرار دیا. خان صاحب جو جسٹیفیکیشن دیتے تھے ہماری وہی جسٹیفیکیشن ہے کہ بھئی یہاں انصاف نہیں. اچھا ایک میں ان کے خدمت میں اور عرض کر دیتا ہوں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب جو جسٹیفیکیشن عمران خان صاحب دیا کرتے تھے کہ نواز شریف کو کیوں سزا ہوئی, اس کا ثبوت وہ سچ بات کہہ رہے تھے. وجہ
کہ ہائی جیکر دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہائی جیکر زمین پہ ہو اور طیارہ اغوا ہو جائے فضا میں. نواز شریف کے ساتھ ایسا بھی ہوا اور پھر سزا ہونے کے بعد 9 سال بعد نواز شریف کو بری کر دیا گیا. کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے 21 سال کے لیے نااہل قرار دیا تھا نا, 21 سال کے لیے نااہل بھی, اور 9 سال بعد اپیل بھی سن لی گئی اور بری بھی ہو گئے. مجھے یہ بتائیں کہ یا پھر وہ رول عدالتوں کا ٹھیک نہیں تھا, اور یا 9 سال بعد جو بری کر دیا گیا وہ ٹھیک نہیں تھا. پھر یہ ہے کہ یا وہ ڈکٹیٹ کیا گیا اس وقت سزا کے لیے, یا بری کرنے کے لیے ڈکٹیٹ کیا گیا تھا. اس لیے عمران خان صاحب جو فرمایا کرتے تھے کہ ان عدالتوں سے نواز شریف کو انصاف نہیں ملے گا, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہوں گے تو وہ کہہ رہے تھے نا. ایک اور عمران خان کی اور کسی بات پہ آپ کو یقین نہیں ہے؟ اچھا, ایک اور بات پہ بھی یقین ہے. ایک اور بات, یس, ایک اور بات ہے کہ وہ انہوں نے فرمایا پچھلے دنوں اسمبلی کے اندر, انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے پاکستانیوں کو بیچا گیا ہے امریکن کے پاس. بالکل کہا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس تقریر کو 2 ماہ ہو گئے کیے ہوئے, اور عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہیں. عمران خان صاحب کو آج میری چھوٹی بہن جا کر کہیں کہ بھائی آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مودی کا یار ہے, کبھی واجپئی یہاں آتا تھا, کبھی حمداللہ سے وہ ملتے ہیں, آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ انویسٹیگیٹ کروا کے لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان کے خلاف نواز شریف نے کون سی سازش کی ہے. اور تیسرا مجھے یہ بھی بتا دیں کہ ان کے لیڈر عمران صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے, اپوزیشن لیڈر بھی نہیں تھے, اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ریکویسٹ کرتے ہیں اسی مودی سے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, اور اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر انڈیا ملنے کے لیے ان کو جاتے ہیں. وہ کس کیپیسٹی میں ملنے گئے تھے, اور کیا کہنے گئے تھے, کیا لینے گئے تھے, اور کیا منصوبہ بندی کی تھی کہ مقبوضہ کشمیر اگر مجھے اقتدار مل گیا تو میں یہ دے دوں گا. میں یہ کہوں, یہ تو آپ پورے داستان ایک جڑ دی ہے نا اپنی طرف سے, سوال اٹھایا. لیکن اچھا, لیکن جناب میں ذرا چاہتا ہوں اس بحث کو میں کنکلوڈ کریں ذرا. نبیل کمول صاحب اس ساری صورتحال میں کہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب طنز فرما رہے ہیں پی ڈی ایم پہ کہ جناب یہ کر لیں یہ کر لیں, اور یہاں پر پریکٹیکلی اسپیکنگ لگتا ہے کیا ہے اسی تنخواہ پہ سارا کچھ چلتا رہے گا, یہی لگتا ہے نا, یہاں تک کہ خود اگلے الیکشنز کا ٹائم خود بخود نہ آ جائے, نہ پنجاب میں عدم اعتماد آئے گا, نہ ایسی ہوگا کہ یہ ہوگا یہ کہ یہ جو پی ڈی ایم کرنا چاہ رہی ہے الیکشن کمپین جو ہے سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہے. اچھا, اوکے, کیونکہ پتہ نہیں, مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ چیئرمین بلاول بھی کہہ چکے ہیں کہ اگلا سال الیکشن کا, چلو اگلا سال نہیں بھی ہوا, اس کے اگلے سال مارچ تک جو ہے الیکشن ایکسپیکٹڈ, تو آپ کے پاس 1 سال یہ بیچ کا. صحیح ہے. تو یہ جو پی ڈی ایم کرنا چاہتی ہے, یہ پی ڈی ایم جلد سے جلوس کرنا چاہتی ہے, اس سے کیا ہے یہ کہ اپنی الیکشن کمپین سٹارٹ کرنا چاہتی ہے. صحیح. اب یہ سوچنا ہے مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون کیا مل کر کریں گے یا پھر الگ الگ کریں گے. پھر مسلم لیگ نون میں سے کیا شہباز شریف لیڈ کرے گا یا مریم نواز لیڈ کرے گی. پھر اگر مریم نواز بھی لیڈ نہیں کرے پھر کیا نواز شریف لیڈ کرے گا, آئے گا واپس نہیں آئے گا. آپ کو جاوید صاحب کی بات پہ کتنا آپ کا یقین ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں اس سال واپس آ رہا ہے, نواز شریف آ رہا ہے, آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں نواز شریف نہیں آیا تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, صاف بات ہے. اگر نواز شریف نہیں آیا تو میں سمجھتا ہوں شہباز شریف کے اگر ہاتھ میں دے دیا تو شہباز شریف آپ کو پتہ ہے کہ وہ مزاحمت کی سیاست نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے صورتحال میں کیا ہوتا ہے, تو فائدہ نہیں ہو جائے گا. دیکھیں آپ لوگوں نے بھی اچھا بچہ بن کے مفاہمت کی سیاست کرنا شروع کی تو فائدے نظر آئے نا. تو شہباز صاحب بھی اگر یہی کام کر دیں گے تو نون کو ہم نے عقل مندوں کی سیاست کی, ہم نے عقل کی سیاست کی ہے. ہم نے دیکھا کہ دیکھیں حقیقت پسند, ہم نے دیکھا کہ اس پہ ہم نے دیکھا یہ اس پی ڈی ایم میں ہمارا بیٹھنا وقت ضائع کرنے والی بات ہے. اس سے بہتر یہ تھا ہم جب آپ نے آزاد کشمیر میں ہم نے 3 سیٹوں سے 16 کا وعدہ تھا 11 تک آ گئے, ایسے ہی کرتے رہے الحمدللہ 16 تک پہنچیں گے انشاءاللہ. 11 کیوں کیسے لی, 11 نہیں زیادہ ہو گیا ابھی, اور اچھا اور ہو جائے گا, یہ اور آگے بڑھے گا. ہاں وہ ایک اور جیتے نا والا, ٹھیک ہے, آگا بھائی ریزرو سیٹ بلا لیں پیپلز پارٹی کی, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کے. ایک بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں ذرا اس کو. چلیں جی بس کنکلوڈ کرتے ہیں سٹارٹنگ فرام یو زرتاج گل صاحبہ. یہ ہے 2022 الیکشن کا سال ہے. دیکھیے الیکشن تو 2023 کا ہوگا, اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے آپ کے لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ 4 نہیں دیکھیں نا,
پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنے کامیاب جوان پروگرام، احساس پروگرام، 10 بلین ٹری سونامی، انصاف ہیلتھ کارڈ اور 10 بڑے ڈیم اور ایجوکیشن ریفارمز کے ساتھ جو ہے ہم الیکشن، کوئی بات نہیں، ہم الیکشن انشاءاللہ جیتیں گے. لیکن پچھلی والی بات کہ آپ ملک دشمنوں سے ملیں، آپ پھر بھی مظلوم ہیں. نواز شریف آپ جدہ نوٹوں کے بیگ لے کر بھاگ جائیں، آپ پھر بھی مظلوم ہیں. آپ کہیں کہ میرے اوپر طیارہ کیس ہے، لیکن اسی کو آپ کا انٹیریئر منسٹر تھا، وزیر داخلہ تھا آپ کا نثار چودھری، اور آپ لوگوں نے باقاعدہ سلامی دے کے اس کو باہر بھیجا، تو بھی آپ مظلوم ہیں. ٹھیک ہے، چلو فائنل ریمارکس ہے نا، کنکلوڈنگ. ٹھیک ہے، آپ ملک میں 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہے، اپنے ڈھنگ کا ایک ہاسپٹل نہ بنا سکیں، باہر علاج کرنے کے لیے جائیں. یہ ماحول چلتا رہا تو 2023 کے الیکشن بھی ہار لیں گے. باہر علاج کے لیے جائیں، آپ نواز شریف تب بھی مظلوم ہیں. اصل میں اگر بات یہ ہے کہ اگر ان کے ذہن میں یہ چیز کسی نے بٹھا دی ہے کہ بھائی جس طرح نتائج بنا لینا کشمیر کے اور نتیجہ اناؤنس کر لیا سیالکوٹ میں، اب اسی طرح آپ جنرل انتخابات کروا سکتے ہیں الیکٹرانک مشین کے ذریعے، تو یہ ان کو غلط فہمی لے کے جا رہی ہے 2022 کے انتخابات. یہ آپ کی خوش فہمی تو نہیں ہے؟ آپ نے 18 میں کیا بگاڑ لیا، کشمیر میں کیا بگاڑ لیا، سیالکوٹ میں کیا بگاڑ لیا؟ یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر ہوا یہ ہے، ایک سیکنڈ اگر اجازت ہے، اب تو پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پہ آ رہی ہے یار. میری بات میں آپ نے اچھ کیا، مجھے کہنا چاہیے. نہیں میں نے یہ نہیں کہا، میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر 2018 والا ری پلے ہوا 2022 یا 23 میں، خدا نخواستہ تو لوگ دور تک چلے جائیں گے، خانہ جنگی کی طرف چلا جائے گا ملک. نبی کمال صاحب آپ تو مطمئن ہیں نا، آپ لڑائی نظر آ کیونکہ آپ لوگوں کی تو جڑیں مضبوط ہیں. عوام کی بات نہیں کر رہا. ماشاءاللہ ہماری جڑیں بہت مضبوط ہیں اور ہم نے کام بھی بہت اچھا کیا ہے، اور ہماری تیاری بھی پوری ہے. اگلے سال الیکشن میں انشاءاللہ ہم پورے پاکستان وہ جنہوں نے آزاد کشمیر میں 16 کا کیا کہا تھا کہ 16 سیٹیں ملیں گی، وہ کیا کہہ رہے ہیں پاکستان میں کتنی مل جائیں گی پورے؟ بھائی جس نے بھی کہا تھا آپ جو بھی رنگ دیں، شیر انڈا دے یا بچہ دے، بھائی آپ لوگ اینکر جو ہو نا، شیر ہو. یار میں تو کہہ ہی نہیں رہا کس نے کہا، میں کہہ رہا ہوں جس نے آپ کو کہا تھا کہ 16 ملیں گی، وہ پاکستان کے الیکشن کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ ہمیں ریزرو سیٹ کے ساتھ ہم نے 11 سیٹ جیتی، ریزرو سیٹ کے ساتھ ہمیں جو ہے تقریباً 13 سیٹیں ملی. ہم اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں کیونکہ ہمیں 3 سے ہم 13 پہ پہنچے ہیں. اور پھر اب میں آپ کو بتاؤں، پیپلز پارٹی 3 سے 13 میں پہنچ گئی، اور نون لیگ کا کہہ رہے ہیں نہ 3 میں نہ 13 میں، چونکہ آپ کا بیانیہ ہی طے نہیں ہو رہا. وہ 3 سے 13 پہ پہنچ گئے، آپ نہ 3 میں نہ 13 میں. بول رہے یہ بات ٹھیک کی ہے، نہ 3 میں نہ 13 میں. یہ بات ٹھیک ہے، نہ میں ادھر ہیں نہ وہ ادھر ہیں، مگر ہم سیدھی ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں، اس میں کامیابی ملے گی. 2018 کے الیکشن میں جو ریگنگ ہوئی تھی نا، جو ان کا بیانیہ ہے، اس ریگنگ کے اندر یہ بھی شامل تھے، یہ الیکٹ ہو کے وہاں سے آئے، یہ ریگنگ کے ذریعے آئے، شہباز شریف ریگنگ کے ذریعے آئے، خواجہ آصف دھاندلی کے ذریعے آئے ہیں، ان میں یہ شامل ہیں. چلو نہیں مسکرا، بہت شکریہ. کل ہوتی ہے ملاقات انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوسوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.